सलाम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ का एक वाक़या शेयर करना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप सब जो भी स्टूडेंट लाइफ से गुज़र चुके हैं वो इस किस्म के वाक़ये को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, या फिर अगर नहीं किया तो शायद एक्सपीरियंस हुआ हो, लेकिन वो इस वाक़या इस वाक़ये में जो एक ह्यूमर है, जो एक सबक है, शायद उसे ना पहचान पाए हों। यूनिवर्सिटी में जब भी हमारे एग्ज़ाम होते थे, जब भी हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होते थे, तो हम देखते थे कि एक लड़का, एक दो लड़का, ये आप 3 कह लो, 4 कह लो, मैं एक की मिसाल देता हूँ, क्योंकि हमारे होते हुए एक लड़का ऐसा होता था जो बाकी तमाम क्लास से बहुत पहले एग्ज़ाम देकर बाहर चला जाता था और हम सब बाकी सारे परेशान बैठे होते थे कि यार इसने इतने जल्दी एग्ज़ाम कैसे दे दिया, इसने इतने और उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी होती थी। जब तमाम क्लास एग्ज़ाम देकर बाहर जाती थी तो हस्बे मामूल सब एक दूसरे से पूछते थे कि हाँ जी पेपर कैसा हुआ। तो वो जो लड़का होता था वो आके सबको तंज़न ये बात कहता था कि आप लोग क्या लिख रहे थे, पेपर में तो इतना कुछ मुश्किल था नहीं, तो किस लिए इतना वक्त दिया। मैं तो आप सबसे घंटा पहले, आधा घंटा पहले एग्ज़ाम देकर चला गया था क्योंकि मैंने एग्ज़ाम कर लिया था, लेकिन आप सब पता नहीं क्यों किधर गुम थे और क्यों नहीं कर पाए। लेकिन होता कुछ यूँ है कि जब एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है कि उसी लड़के की 2 से 3 किताबें उड़ चुकी होती हैं, यानी कि फ़ेल हो चुकी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इससे हमें क्या सबक मिलता है अपने लिए और दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी, महज दूसरों के लिए नहीं। 1999 में 2 साइकोलॉजिस्ट डनिंग और क्रूगर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स पर ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें कुछ चीज़ों के मुतल्लिक टेस्ट्स दिए गए, लाइक ग्रामर के ऊपर, ह्यूमर के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर। हुआ कुछ यूँ कि जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था उनसे जब उनके रिज़ल्ट के बारे में पूछा गया कि आपको क्या उम्मीद है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका रिज़ल्ट कैसा आएगा, तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो जो स्टूडेंट्स थे उनकी एक्सपेक्टेशन हाई थी और उनका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा हाई था, यानी कि अगर उनके 50% मार्क्स आने वाले थे या आए थे तो उनको खुद पर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो ये कहना चाह रहे थे कि उनके 70%, 80% या 90% मार्क्स आए। जबकि दूसरी तरफ जिन लोगों ने पेपर में, एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म किया था, टेस्ट में बेहतर परफॉर्म किया था, उनसे जब इस मुतल्लिक़ पूछा गया तो वो उनकी जो एक एक्चुअल परफॉर्मेंस थी वो उससे कम खुद को समझ रहे थे, उससे खुद को कम जान रहे थे कि शायद अगर उनके एग्ज़ाम में या टेस्ट में 80% मार्क्स आए तो वो सोच रहे थे कि 60%, 50% इतने आए होंगे। इसको ये पेपर जो पब्लिश हुआ तो फिर ये इफ़ेक्ट बहुत मशहूर भी हुआ, यानी कि डनिंग क्रूगर इफ़ेक्ट इसे कहा जाता है। यानी कि जो इंसान जितना बेवकूफ़ होता है या फिर जितना ज़्यादा लाइल्म होता है, इग्नोरेंट होता है, उसको खुद के ऊपर उतना ही कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, अपनी स्किल के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। और जो लोग किसी भी सब्जेक्ट में महारत रखते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की असल गहराई से वाकिफ़ होते हैं, वो अपनी लाइल्मी से भी वाकिफ़ होते हैं, वो जानते हैं कि वो कितना नहीं जानते। जबकि दूसरी तरफ जिन लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ सरफेस लेवल पर पढ़ा होता है, उनकी अपने इल्म के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है उनका। आप तारीख उठाकर देख लें,
جتنے بھی بڑے بڑے نام گزرے ہیں جنہوں نے کسی بھی فیلڈ میں بہت بڑا کام کیا ہے، بہت تاریخی کام کیا ہے، ان سب کی اپنے علم کے متعلق رائے کیا تھی؟ آپ فلسفے مغربی فلسفہ یعنی کہ ویسٹرن فلسفی کے بانی جنہیں تصور کیا جاتا ہے سوکریٹیز کو، ان کا اپنے بارے میں یہ خیال تھا کہ میں محض اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. یہ تھوڑا پیرافریز ہوا ہے جملہ، ایگزیکٹ ایسے نہیں لکھا ہوا پلیٹو نے اپنی بک میں، مگر مفہوم کچھ یہی ہے کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں شورٹی کے ساتھ جس چیز کو جانتا ہوں وہ یہی ہے کہ میں نہیں جانتا کچھ. اصل میں یہ دنیا اتنی کمپلیکس ہے، اتنی زیادہ انفینٹ ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ ہم سوال جو کرنا ہے ہم اس کو ہی بہتر طریقے نہیں کر پاتے، تو کسی چیز کا جواب حاصل کر پانا تو بہت مشکل کام ہے. اور سچ بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا حتمی جواب ہمارے پاس ہے بھی نہیں ہے. ہمارے پاس سوالات ہیں، اور وہ سوالات بھی ہم نے بڑی کوشش کے بعد سوال کرنا جانا ہے. خیر میں بھی اس بارے میں بالکل نہیں جانتا کہ شاید یہ جوابات ہمیں کبھی ملیں گے یا نہیں ملیں گے. خیر اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں. تو ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہسٹری آف سویلائزیشن اتنا بڑا کام کرنے والے جو کہ ول ڈیوران ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ تاریخ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تاریخ کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ جتنا یہ باہر گلی میں کھیلنے والے لڑکے ہیں. یقین دہانی کے ساتھ میں اتنا ہی جانتا ہوں. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لوگ، ہماری سوسائٹی میں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے سیکٹ کو، اپنی کسی آئیڈیالوجی کو، اپنی کسی پولیٹیکل پارٹی کو، اپنے کچھ جو ریلیجیس ہسٹری ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے میں ہر بات بہت زیادہ یقین دہانی کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی کہ ان کے بحث و مباحث اسی بات پر چل رہے ہوتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، تاریخ میں ایسے ہی ہوا تھا کہ جیسے مجھے میرے گروپ نے بتایا، میری سیاسی جماعت نے بتایا، میرے لیڈر نے بتایا، میرے کلرجی نے بتایا، یا پھر جیسا میرے سیکٹ کے اندر، جیسا کہ میرے مذہب کے اندر، میرے فرقے کے اندر، جیسا کہ میری قوم نے مجھے بتایا، جیسا کہ میرے بزرگوں نے مجھے سنایا، بالکل ایسے ہی ہوا تھا. اصل میں جس بھی انسان کا کسی بھی چیز کے متعلق کم علم ہے، بہت تھوڑا علم ہے، وہ حقیقی گہرائی سے واقف ہی نہیں ہوتا. کیونکہ گہرائی کے متعلق اتنا ہے کہ بات کچھ یوں ہے کہ آپ جتنی کھدائی اتنی گہرائی، اور جتنی گہرائی اتنی کھدائی. یعنی آپ کھودتے چلے جائیں، آگے گہری کھائی ہے. آپ کسی بھی سبجیکٹ میں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ جتنا ڈگ ڈاؤن کرتے جائیں گے اتنی ڈیپتھ آپ کو آگے نظر بھی آتی چلی جائے گی. یعنی آپ جتنا جانتے چلے جائیں گے، جو اصل جاننا ہے وہ ہے ہی یہ ہے کہ اس بات کا علم ہو جائے کہ میں کتنا لا علم ہوں. انسان کا نالج بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نالج کو لے کر جتنی بھی فیکلٹیز ہیں، ان سب میں سے کسی کا بھی دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ حتمی طور پر کچھ جانتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مذاہب ہیں جتنے، اسپیسیفکلی میں اسلام کی بات کروں گا، اسلام نے بھی یہی کہا کہ انسان کو بہت کم علم دیا گیا ہے. پھر آپ کیا شعر تھا وہ، شاید یہ جون کا ہے یا غالب کا، I'm not so sure about it. خیر غنیمت کے اسرار ہستی سے ہم بے خبر آئے تھے اور بے خبر چلے جائیں گے. تو یہاں سے ہمارے لیے اسباق کیا نکلتے ہیں، اس بات سے ہمیں سیکھنا کیا چاہیے.
سب سے پہلی بات تو خود کے لیے یہ سیکھنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کے متعلق، کسی بھی علم کے متعلق خود میں اتنا کانفیڈنس محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ خود کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کوئی افلاطون ہوں، مجھے سب پتہ ہے. اور ہر کوئی بھی آپ سے سوال پوچھے، جب تک اس کے متعلق سچ میں آپ کے پاس اتنا گہرا علم نہیں کہ آپ اس کے متعلق کوئی رائے دے سکیں، تو رائے بھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے سامنے والے کو کوئی نقصان اٹھانا پڑ جائے. اور سچ بات تو یہ ہے کہ خود کو بھی کسی کام کرنے کے متعلق خود کو بھی قائل نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے پتہ ہے، کیونکہ اس سے خود کو بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اور رہی دوسری بات کہ دوسرے جو لوگ ہیں ان سے بھی بہت زیادہ جو بہت کانفیڈنس دکھاتے ہیں، بلکہ یہ میرا بھی ایک مشاہدہ رہا ہے کہ جتنے بھی کم علم لوگ ہوتے ہیں، اگنورنٹ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، وہ ان میں ایک تیزی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ کانفیڈنس سے آپ کو بات بتائیں گے. اور اسپیشلی جب میں چھوٹا تھا تو ان کانفیڈنٹ لوگوں کو دیکھ کر میں حیران ہوتا تھا اور میں بہت متاثر ہوتا تھا. لیکن سچ بات یہ ہے کہ ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کسی بھی چیز کے متعلق جو اصل گہرائی ہے اس سے واقف ہی نہیں ہوتے. تو دوسرے کی بھی لا علمی کا اندازہ ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی بھی لا علمی کا اندازہ ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا نہیں پتہ، ہمیں کتنا نہیں پتہ، اور ساتھ میں ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سامنے والا ہے کیا اس سے رائے لینی چاہیے یا نہیں، کیا اس کی رائے قابل اعتبار قابل اعتماد ہے یا نہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی تھا. ہم پھر ملیں گے نیکسٹ کسی ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. شکریہ.